یہ شور کیسا ہے صلاح الدین؟ آپ دیکھیے۔ یا ملک العادل، مملکت مصر سے آئے ہوئے وزیر شادر دربار عالی میں باریابی کا شرف چاہتے ہیں، انہیں عزت اور احترام سے ہمارے پاس لایا جائے۔ صلاح الدین، ابھی آپ انہی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہم آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ اور حالات سے واقفیت پر خوش ہوئے۔ بندہ اس حوصلہ افزائی پر ممنون ہے سلطان علی۔ مملکت مصر کے وزیر شادر شرف باریابی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یا ملک العادل، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ 2 جوان سال فرزند تحت طے کر دیے گئے۔ غاصب زرگام نے سرزمین مصر سے دربدر کر دیا۔ فریاد ہے یا ملک العادل، فریاد ہے۔ زرگام اور اس کے بھائی ناصر الدین ملہم نے اندھیر مچا رکھا ہے۔ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ شادر، اگر آپ حق پر ہوئے تو آپ کو پورا تحفظ دیا جائے گا۔ سلطان معظم، غلام پناہ کے علاوہ امداد کا خاص گار بھی ہے۔ آپ تشریف رکھیے۔ نجم الدین ایوب، مہمانوں کے خور و نوش اور آرام کا بندوبست کیا جائے۔ غلام تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیر کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فسادیوں کی سرکوبی کے لیے ایک سپاہ بھیجی جائے جس کے سالار آپ ہوں۔ ملک العادل، بندہ حکم کا منتظر ہے۔ آپ اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیں۔ کل صبح تک روانگی کا ہر صورت بندوبست کیا جائے۔ اس مہم میں آپ کے برادرزاد صلاح الدین یوسف آپ کے معاون اور نائب ہوں گے۔ سلطان علی کا اقبال بلند ہو، ایسا ہی ہوگا۔ سلطان معظم، بہتر ہوگا لشکر پوری تیاری اور تمام معلومات کو سامنے رکھ کر بھیجا جائے۔ میری اطلاع کے مطابق جس طرح شادر نے سلطان علی سے امداد طلب کی ہے، شادر کے حریف زرغام نے یروشلم کے بادشاہ امالرک سے مدد مانگی ہے۔ ہمیں روانگی سے قبل اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مرحبا مرحبا اے شاہ الاسلام، یہ ایک مجاہد کا طرز عمل ہے۔ صلاح الدین، واللہ ہم خوش ہوئے۔ قاہرہ کی مہم آپ کی زندگی کا پہلا معرکہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ سلطان معظم، عالم اسلام کی موجودہ کیفیت اور کفر کے ناپاک ارادوں کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین اپنی زندگی آج سے جہاد کے لیے وقف کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سلطان معظم مبارک ہو، اللہ رب العزت نے فرزندان توحید کو عزت بخشی۔ قاہرہ کا محاصرہ کرنے والی صلیبی افواج پسپا ہو گئیں، گو ان کے بچ نکلنے کا کلک ہمیشہ رہے گا، مگر سلطان علی کے عساکر فرعونوں کی سرزمین پر ایمان اور توحید کی دھاک بٹھا کر لوٹے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یا رب العزت، تیرا بہت بہت شکر، 100,000 بار شکر، بے شمار مرتبہ شکر۔ سلطان معظم، اس معرکے میں صلاح الدین کے سپاہیانہ جوہر کھل کر سامنے آئے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل اور سلطان معظم کی تربیت کا کمال ہے۔ سلطان علی، اس مہم میں میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اندرونی خلفشار نے مصر کی خلافت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ مصری فوج کا ذوف اور نا تربیت یافتگی
सल्तनत की बुनियादों को कमजोर कर रही है। फातिमी खिलाफत को बाहमी रीशा दवानियां और आस्तीन के सांपों की गद्दारियां दीमक की तरह चाट रही हैं। उसका तुजुको एहतिशाम और कुव्वत एक जाहिरी नुमाइश है। मिस्र कहतुर रिजाल से दो चार है। इक्तिसादी हालत नागुफ्ताबे है। अवाम हुक्मरानों से सख्त नाला और मुतनफ्फिर हैं। इस हालत में सलीबी इसे तर नवाला समझकर इस पर अपनी नजरें गाड़े बैठे हैं। नौजवान सलाहुद्दीन, हम आपकी सियासी बसीरत से बहुत मुतासिर हुए। सुल्तान अली, बिलबीस का मैदान गवाह रहेगा। सलीबी और जिरगाम की अफवाज को इस कदर आसानी से शिकस्त देकर हमारे मुजाहिदों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शादिर काहिरा में दाखिल हुआ, जिरगाम फरार की कोशिश में मारा गया। शादिर ने आमदनी का सुलस देने के वादे से इनहिराफ किया, मगर सुल्तान अली उसे भी 60,000 दिनार देना ही पड़े। सुल्तान मुअज्जम, मिस्र की दौलतमंदी और उसके ज़ोफ को ईसाई और मुसलमान दोनों देख आए हैं। मिस्र ईसाइयों से सिर्फ इसी तरह बच सकता है कि हम खुद उसे फतह कर लें। असदुद्दीन शेर को फैसला कुन मार्के की तैयारी की जाए। कूच का हुक्म किसी वक्त भी मिल सकता है। और हां, तुम्हारा ये नेक वक्त और इकबालमंद भतीजा इस मर्तबा भी तुम्हारे साथ होगा। सुना आपने सालार आजम, यरूशलेम का बादशाह मालरिक मिस्र का मुहासरा छोड़कर फरार हो गया है। जाने आपका ख्याल दुरुस्त था। सलीबी मिस्र को तरने वाला समझने लगे हैं। शरफुद्दीन बुरगुश, और क्या खबर है? इज्जुद्दीन जर्दीक ने शादिर का सर काटकर बादशाह के पास भिजवा दिया है। शादिर बेहद अय्यार और चालाक शख्स था। वो चाहता था कि यरूशलेम की ईसाई अफवाज और शाम की मुस्लिम अफवाज के माबैन तसादुम हो जाए। शादिर फरेबी और चालबाज, वो मिस्र की ताकत में कमी और अंदरूनी ज़ोफ को अपनी मकरूह हिकमत अमलियों से पूरा करना चाहता था। या अमीर, वो अपने खुद मुख्ताराना इख्तियारात में बादशाह आज़िद लिदीनिल्लाह का दखल भी पसंद नहीं करता था। जरूरत पड़ने पर ईसाई और मुसलमान दोनों को अपनी हिमायत के लिए बुला लेता था, मगर उनसे जो इकरार करता था काम निकल जाने पर पूरा नहीं करता था। पिछली मर्तबा उसने हमसे भी बदआहदी की थी। शायद इसीलिए इस मर्तबा मदद के लिए बादशाह से खत लिखवाया। बुरगुश, अब आप जा सकते हैं। जो हुक्म या अमीर। बंदा तलबी पर फिर हाजिर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज व नासिर। अल्लाह असदुद्दीन शेरकोह की मग़फ़िरत करे। वो एक बहादुर सिपाही और काबिल तरीन सालार था। उसे फुर्सत मिलती तो मिस्र के तमाम हालात ठीक कर देता। सिर्फ 2 माह की विजारत में मेरे भाई ने तमाम साजिशों पर काबू पा लिया था। खन्नाक का मरज जानलेवा साबित हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर नजमुद्दीन अय्यूब, शेरको ने अपनी जानशीनी के लिए सलाहुद्दीन का इंतखाब करके दूर अंदेशी का सबूत दिया। या मलिक अल आदिल, वो विजारत के लिए शिहाबुद्दीन महमूद हारिमी, कुतुबुद्दीन, सैफुद्दीन अली बिन अहमद और ऐनुद्दौला बारूती भी उम्मीदवार थे, मगर खलीफा ने सलाहुद्दीन यूसुफ को विजारत सौंप दी। खलीफा ने सलाहुद्दीन को मलिकुल नासिर के खिताब और कीमती तहाइफ से भी नवाजा है। सलाहुद्दीन की संजीदगी उमरा के दिलों में उसका रोब और इज्जत पैदा करेगी।
مگر اسے وہاں کی مقتدر جماعت سوڈانی حبشیوں سے محتاط اور ہوشیار رہنا ہوگا. وہ صلاح الدین کی اجنبی اور غیر مذہب وزارت کا غلبہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. فاطمی اسماعیلی سلطنت میں راسخ العقیدہ صلاح الدین کو محتاط رہنا ہوگا. سلطان علی کے ارشادات صلاح الدین تک پہنچا دیے جائیں گے. علی بن سفیان، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا. اس دستار نے میرا آرام اور نیند ختم کر دی ہے. علی بن سفیان، ہم دمشق سے عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں کو روکنے آئے تھے، مگر علی بن سفیان، یہاں تو ہمارے مسلمان بھائیوں ہی نے ہمارے راستے میں خطرناک جال بچھا رکھے ہیں. یا امیر، یہاں ایک خطرناک فرقہ ہے جسے قاتلوں کا گروہ کہا جاتا ہے. وہ بڑی تیزی سے اپنا جال پھیلا رہا ہے، بلکہ پھیلا چکا ہے. علی، فدائی اور باطنی فرقہ گزشتہ 1 صدی سے ہلچل مچائے ہوئے ہے. حسن بن صباح کے حشیشین کا پہلا شکار مدرسہ نظام الملک کے بانی نظام الملک ہوئے تھے. انہیں 1091 عیسوی میں فدائیوں نے شہید کر دیا تھا. یہ باطنی اس وقت سے اب تک خطرناک اور پراسرار طریقے سے 20 علماء اور حق پرستوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں. یا امیر، آپ کئی روز سے گہری سوچ اور فکر میں مستغرق ہیں. آپ کی زندگی کے معمولات تک بدل گئے ہیں. خدارا خود کو سنبھالیے. علی بن سفیان، فاطمی خلافت کا پروردہ سالار ناجی، جو 50,000 کی نفری کا کماندار ہے، اپنی ساری کی ساری سوڈانی نفری کو سازشوں اور مفاد پرستی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس کا دماغ سازش ساز ہے. میں نے اس کے زہر خند کو سمجھ لیا ہے. اب مجھے اس کی سازشوں کا توڑ تلاش کرنا ہے. یہ دونوں فتنے کیا کم ہیں کہ پوری صلیبی دنیا عالم اسلام کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے. علی، اللہ کی نصرت اور راہ جہاد سے ہم اللہ کے دین کی سربلندی کی مقدس منزل ضرور حاصل کریں گے. رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا. علی، پہلے ہمیں اس 50,000 سوڈانی فوج اور اس کے کماندار ناجی کا تسلط اور دم خم ختم کرنا ہے. تم یوں کرو، فوری طور پر مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو. بھرتی آج ہی سے شروع. یا امیر، تعمیل ہوگی. ناجی کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کے سامنے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. تاہم یاد رکھو علی، ہماری تلوار اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں،